डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटों के लिए ईरान जंग को मौखर कर दिया है। हमला रोक दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे। जो एम्फसाइज है वो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार जोहरी हथियारों के ऊपर है। खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है और ये जंग पिछले 60 दिनों की जंग इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। ईरान अभी भी झुका नहीं है, अभी तक मैदान में डट के खड़ा है और सिर्फ खड़ा ही नहीं है बल्कि मुंह तोड़ इसका जवाब भी आपने अमेरिकन को देते हुए ईरान को देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटों के लिए ईरान जंग को मौखर कर दिया है। आज बाकायदा तौर पे अमेरिका का ये प्लान था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन 3 ममालिक की एंट्री हुई जिसमें कतर है, सऊदी अरब है और यूएई, जिनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इस हमले को मौखर कर दिया गया। तीनों ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उनका ये कहना था कि हम मुज़ाकरात के बहुत ही करीब हैं और इस दफ़ा बहुत ही संजीदा नोयत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लिहाजा इस जंग को, इस हमले को मौखर कर दिया जाए। दोस्तों, ये ऐसे वक्त में डेवलपमेंट सामने आई है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे वक्त में ऐलान किया गया जब दौरा चीन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि शायद चीन ईरान को समझाने में कामयाब हो जाएगा और कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन ये ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज होने वाला हमला था इसे मौखर कर दिया और बताया जाता है कि ये सिर्फ 24 घंटों के लिए इसे मौखर किया गया। ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने अपना एक पैगाम जारी किया और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जनाब, मंगल के रोज़ हमले का एक मंसूबा मनसूख करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मशरिक़ वस्ता के 3 इलाकाई ताकतों की सरबराहान ने उनसे फ़िलहाल रोकने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजी क़यादत को आगाह कर दिया है कि हम कल ईरान पर यानी आज हमला नहीं करेंगे और हमला बेशक रोक दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे। इस हमले को और इसके साथ जितनी भी तैयारी है अमेरिका कर चुका है और अगर अगले 24 घंटों में ईरान ने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए, मुआहिदा ना किया, तो यकीनन इस हमले को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब से भी खिताब किया जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके अंदर भी ईरान के हवाले से 3 चीज़ें कही। एक चीज़ कि आपकी नेवी ख़त्म हो गई, आपके पास बहरिया नहीं है, आपके पास फ़ज़ाई ताकत नहीं है, तो आप हमारा मुकाबला कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे मुकाबला फ़ज़ाइया और नेवी के ज़रिए नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ के अंदर अगर इनकी नेवी ख़त्म होगी तो ज़रा जाकर देख लें, आपको ईरान किस तरह से पिछाड़ेगा। और अगर वाकई आपके पास ताकत होती, इस आबने हुर्मुज़ को आज आप खुलवाने में कामयाब हो जाते। अब होगा क्या, ये अगले 24 घंटों में अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता और किसी मुआहदे पर अमेरिका और तमाम ताकतें नहीं पहुंचती, तो ईरान के ऊपर एक हमला किया जाएगा और जाते जाते ये अमेरिका में जाकर ऐलान करेंगे कि देखो, हमने अमेरिका जो सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, उसने अपनी ताकत के ज़रिए ईरान की तमाम जो क़यादत थी उसे ख़त्म कर दिया। आपने एक बात याद रखनी है कि इन 60 दिनों के अंदर इन्होंने अपने जो अहदाफ हैं उनको टारगेट, उनको लॉक कर लिया हुआ है। उनको मालूम है कौन सी क़यादत कहाँ पर मौजूद है और हमने किस तरह से इनसे निपटना है। दोस्तों, अगर ये हमले हुए, कायदीन को शहीद करके, जो पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला करके वॉर ट्रॉफी ये लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि आपने हुर्मुज़ जो सबसे बड़ा हथियार बन चुका है वो आज भी ईरान के कब्ज़े में है। दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि रहनुमाओं ने उनसे कहा कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और उनकी राय में बतौर अजीम रहनुमा और इत्तेहादी एक ऐसा मुआहिदा हो जाएगा जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक और इससे बाहर के लिए जो बाहर जितने भी ममालिक इनको काबिल कबूल होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ ईरान हमला करेगा, निकल जाएगा, लेकिन बाद में जो यूएई को धमकियाँ मिल रही हैं ईरान की तरफ से, फिर क्या होगा। आप इसराइल मुस्तकिल तौर पर तो यूएई के अंदर रह नहीं सकता और ना ही अमेरिकन जो आपके मरीन्स हैं यहाँ पर रुकेंगे। मुस्तकिल एक जंग का माहौल होगा। इस माहौल के अंदर आपने हुर्मुज़ से अपने जहाज़ों को भी गुजारना है और अगर ये जंग दोबारा शुरू होगी तो ईरान फिर इस जंग के जो असरात हैं वो भी परख रहा है और फिर इसका बदला लेगा। अभी वो कह रहे हैं ना कि जो मेरा नुकसान हुआ पूरा कर दो, आपने हुर्मुज़ के ऊपर हम इसको खोल देंगे, लेकिन जितना भी दुनिया में हमारा तुमने सैंक्शंस लगाकर जितना भी पैसा इसे तुमने फ्रीज कर दिया, ये तमाम मुंजमद असासे ईरान के हवाले किए जाए। और दोस्तों, इसमें जो एम्फसाइज है वो डोनाल्ड ट्रंप का बार बार जोहरी हथियारों के ऊपर है। आप कहते हैं कि नेवी ख़त्म होगी, फ़ज़ाइया ख़त्म होगी और अब इसके साथ साथ हम आपके तमाम कायदीन यानी तीसरी लेवल की जो 3rd टियर लीडरशिप है इसे भी हम इसका खात्मा कर देंगे और इसके साथ साथ यूरेनियम रखने की भी आपको इजाज़त नहीं होगी।
لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا. معاہدہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن یورینیم کبھی بھی ایران امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا. اگر انہوں نے یورینیم حوالے کر دیا نا تو ابھی تو صرف ایک حملہ ہوگا, بعد میں یہ مستقل طور پر ایران کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اور آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لائیں گے اور ایران کے اوپر دھاوا بول دیا جائے گا. تو ایرانی قیادت اس پوری جو اس وقت جو گیم ڈونلڈ ٹرمپ کھیل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. دوستو صدر ٹرمپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کو بتایا کہ اگرچہ منگل کا حملہ منسوخ کر دیا گیا لیکن انہیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی لمحے مناسب معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران پر ایک بڑا اور بھرپور حملہ دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. دوستو ان تینوں ممالک نے کیا یقین دہانی کرائی کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو گئے. دیکھیں یہ جو پاکستان کے ذریعے جو میسیجنگ ہو رہی ہے بڑی واضح ہے. خطے کے اندر ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور یہ جنگ پچھلے 60 دنوں کی جنگ یا پہلے 5 جو روز تھے ایران کے اوپر جو حملے کے, اس سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے کیونکہ یہاں پہ پاکستان بھی سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ دفاع کرے گا. دوسری طرف مڈل ایسٹ کے اندر UAE میں اس وقت اسرائیل آ کر بیٹھ گیا اور وہاں سے بھی حملے ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ حملے فوری طور پہ ختم ہو جائے گے, آپ نے ایران کی قیادت کو تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو شہید کر دیا اور پھر حملے رک جائیں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اب 3 ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کے اندر ہمیں جھونک کر پیچھے ہٹ گیا, ہمارا دفاع نہیں کر سکا. اگر یہ جنگ کنٹینیو کرتی ہے تو UAE کی کیا معیشت اتنا اس میں دم خم ہے کہ وہ آئندہ 2, 3, 4, 5 سال جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اس کے اندر سروائیو کر سکے؟ اور یہ جو ہر وقت کی گریلا وار ہے اسے کیسے نپٹا جائے گا؟ تو یہ تمام سوالات ان تمام ممالک کے سامنے ہیں کہ بھئی ہم لڑنے والے ممالک نہیں تھے, ہمارا دفاع ویسا نہیں ہے جیسا اسرائیل کا ہے یا جیسا پاکستان کا ہے یا پھر ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, اور امریکہ ہمارے سروں پر ہمیشہ نہیں بیٹھ سکتا. اور دوستو پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ اگر امریکنز کو جو ثالثی کا ہم کردار ادا کر رہے ہیں اگر ایک مستقل راستہ مل گیا تو پھر ایران کے بعد کس کی باری آئے گی؟ تو پاکستان بھی اس تناظر میں ضرور سوچ رہا ہوگا. اور پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روس اور چائنا کی طرف سے بھی ایک پریشر جو ہے اس پوری جنگ کے حوالے سے ضرور ہوگا. دوستو صدر ٹرمپ ایک بار پھر اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور ہو گئے اور وجہ بتائی جاتی ہے ان 3 ممالک کی طرف سے, اور انہوں نے کیونکہ ان کے اتحادیوں نے کہا کہ یار آپ تو نکل جائیں گے لیکن بعد میں ہم کیا کریں گے. دوستو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ چین سے واپسی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بے قراری ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ صدر ٹرمپ کا پارا آپ کو ہائی نظر آئے گا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اپنے تازہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ امن معاہدے سے متعلق ایران کے کردار کو اور جس طرح سے انہوں نے آگے ان معاملات کو لے کر چلے ہیں مایوس کن جواب کے بعد ایران کو کسی قسم کی رعایت ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے میز پر بیٹھ کر ان سے بار بار بات کی ہے لیکن یہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں, یورینیم کی افزودگی روکنے کا معاملہ ہے اور یہ 20 سال کے لیے امریکہ کہتا ہے, ایران یہ کہہ رہا تھا کہ 5 سال, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ معاملہ 15 سال پہ آ کر رک گیا, یہاں بھی ایک آپ کو ڈیڈ لاک نظر آئے گا. لیکن جو یورینیم اس وقت 400 کے قریب 400 کلو گرام کے قریب ان کے پاس موجود ہے, اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے کرو جسے وار ٹرافی کے طور پر وہ دنیا کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جنگ کے اندر وہ یورینیم جسے امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا, مڈل ایسٹ کے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی ایران کی یہ خواہش تھی, آج ہم نے ان سے اس خواہش اور اس ہتھیار کو ان سے چھین لیا. دوستو امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا کہ ایران کو معلوم ہے کہ جلد کیا ہونے والا ہے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا وہ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام پر 20 سالہ پابندی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وقت کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں. صدر ٹرمپ نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. اب بہت کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جو اتحادی ہیں ان کے خطے کے اندر ان کے ذریعے ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. دوستو انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران کو اندازہ ہے کہ امریکہ مزید سخت اقدامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی بے چین ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بہت جلد ان کے خلاف کس قسم کی اور بڑے پیمانے پہ کارروائی ہوگی. دوستو ایران ابھی بھی جھکا نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ابھی تک میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہے, اور صرف کھڑا ہی نہیں ہے بلکہ منہ توڑ اس کا جواب بھی آپ نے امریکنز کو دیتے ہوئے ایران کو دیکھا. چاہے میڈیا کا محاذ ہو, جنگ کا محاذ ہو, ایران کے موقف اور عزم میں رتی برابر بھی آپ کو نا فرق نظر نہیں آئے گا. ٹرمپ کے جواب میں ایرانی صدر مسعود پشکان جی میدان میں آگے, انہوں نے
जो ताबड़तोड़ जवाब दिया और उसी तरह उसी स्पीड और इंटेंसिटी के साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ और हमारे साथ मुआहिदा करो। दोस्तों, सदर ट्रंप को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जंगी धमकियों पर हम आपके इस मुआहिदे पर किसी सूरत भी दस्तखत नहीं करेंगे। ईरान किसी दबाव, धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया, इसे नाकामी के सिवा कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगा और ना ही इरादा रखता है। ईरान की खबर रसां इदारे फारस न्यूज़ के मुताबिक पीर के रोज़ अपने खिताब में ईरानी सदर मसूद पशगान ने कहा कि दुश्मन 3 दिन में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने में नाकाम रहा, जिसके बाद अब ईरानी अवाम और हुकाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने खबरें लॉन्च कर दी कि जी वो तो वहाँ पे लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, अब मुस्तफा खामनाई को कोई समझता नहीं कुछ, वहाँ पे लोग इनकलाब की बात कर रहे हैं। हालांकि ये सब अफवाहें थी। 6500 के करीब जासूसों को पकड़ा गया जी अभी तक, और इसके अलावा मजीद भी डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई, जिसमें असलहा इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई के नतीजे में उसे भी धर लिया है। चूँकि ईरान के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई, ईरान के दुश्मनों को असलहा देकर उनका ये ख्याल था कि शायद हम सब कुछ जो है वो हज़म कर जाएंगे, लेकिन शायद इतना आसान नहीं है। 60 दिन 47 साल से अमेरिका को समझ में नहीं आई कि जो कुछ हम कर रहे हैं, 47 सालों में ईरान को हम तोड़ नहीं सके, तो आज किस तरह से ईरान को हम तोड़ने में कामयाब हो गए। दोस्तों, अमेरिकी धमकियों से मसूद पशगान ये भी कहते हैं कि डरने वाले भाई हम नहीं हैं। ईरान दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएगा और ना अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता करेगा। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया, इसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब अमेरिका ने ईरानी अवाम और हुकाम में तफरका डालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन ईरानी अवाम मुत्तहिद है। मसूद पशगान ने गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि ताकतवर ममालिक अपने इक़दामात को दिफा का नाम देते हैं, जबकि अमरीकी मीडिया भी इन इक़दामात को जायज़ करार देता है। उन्होंने कहा कि वो नस्ल कुशी को भी दिफा का नाम देते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है, लेकिन असल ताकत, ये लोग भूल जाते हैं ना कि ताकत किसके पास है। ईरान ने साबित किया कि ताकत इस वक्त उनके पास है और उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि मुज़ाकरात की बातों और जंग की धमकियों के साथ इस बार एक नया काम ये हो रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए अमली तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे दुनिया भर का मीडिया अब रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी अखबार है जी न्यूयॉर्क टाइम्स, आपके पास वो नहीं आता होगा, एक्सेस आपको नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से इकट्ठी कर लेता हूँ क्योंकि पेड सर्विस है आप तमाम दोस्तों के लिए। अब इस रिपोर्ट में जो न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या दावा किया गया कि अमेरिका और इसराइल रवा हफ्ते के अवाइल में ही ईरान पर दोबारा मुश्तरका हमले शुरू करने की तैयारियों में तेज़ी से मसरूफ़ है। यानी इन्होंने पहले से तैयार कर लिया था, ये हिकमत अमली पूरी फुल स्विंग ये तैयारी में थे कि हम ईरान के ऊपर हर सूरत हमला करेंगे। देखें, ये खित्ते के अंदर ये जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि गैर मामूली किस्म की डिप्लॉयमेंट हो रही है। मरीन्स को पहुंचा दिया गया, वहाँ पे असला पहुंच रहा है, फिर इसके साथ आपने अपने बहरी भेड़ों को वहाँ पर पहुंचा दिया। फिर ये जो 40 मुल्कों का इत्तेहाद जिसे वो कहते हैं जी कि अपने हुर्मुज़ के अंदर हम दिफा के लिए जा रहे हैं, ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है। ईरान को धोखा देकर ये तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। दोस्तों, आला हुकाम ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग की मुमकिना बहाली के लिए ये तैयारियां रवां साल अप्रैल के आगाज़ में पाकिस्तान की सालसी में होने वाली जंग बंदी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी और अहम तैयारियां हैं। रिपोर्ट में फौजी ज़राए के हवाले से कहा गया कि ज़ेरे गौर मंसूबों में ईरानी पासदान इनकलाब के ठिकानों और फौजी ढांचे पर शदीद फ़ज़ाई हमले इसमें शामिल हैं, जबकि एक बड़े ख़तरे वाले मंसूबे के तहत अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर ज़मीन जो सरजमीन है उसकी वहाँ पे उतारा जाएगा और जो ज़ेरे ज़मीन जितनी भी तनसीबात हैं वहाँ से जोहरी मवाद को अपने कब्ज़े में लेने के लिए भी भेजा जा सकता है। आपने कोशिश की है और उन्होंने ग्राउंड पे उतर के इसका जायज़ा लिया। दोस्तों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सबसे अहम हदफ अस्फहान की जोहरी तनसीब हो सकती है, जहां आलमी एजेंसी के मुताबिक 60% तक अफसूदा 200 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। खित्ते में इस वक्त 2 अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश समेत 20 जंगी बहरी जहाज अलर्ट खड़े हैं, जो किसी भी अचानक हमले का जवाब देने की बिल्कुल सलाहियत भी रखते हैं और वह इस वक्त तैयार भी हैं। तो ये इस वक्त उनकी तैयारी हो रही है। मैं आपको दोस्तों एक खबर ये भी दे दूँ कि दूसरी जानिब ईरान में मुमकिना अमरीकी फौजी मुदाखलत के मामले पर अमरीका के अंदर सियासी तनाव बढ़ने लगा है। उनकी अपनी जमात के अंदर ही आपको एक आवाज़ उठती हुई नजर आई। इससे पहले भी बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स थे
اور ڈیموکریٹس تو بات کر ہی رہے تھے، لیکن ریپبلکنز نے بھی کہا کہ بھائی یہ پاگل پن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پاگل پن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ دوستو ان کی اب جماعت کے اندر سے ایک ایسی شخصیت نے آواز اٹھائی جو اس سے پہلے ٹو میک امریکہ گریٹ اگین کمپین کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دوستو اس بار شاید ایران پر حملہ کرنا امریکی صدر کو سیاسی طور پر بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق قریبی اتحادی اور ریپبلکن رہنما مرجوری ٹیلر گرین نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایران میں فوج اتاری تو ملک میں سیاسی انقلاب جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، چونکہ امریکی عوام مزید غیر ملکی جنگیں نہیں چاہتے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریپبلکن رہنما مارجوری ٹیلر گرین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان جاری کیا کہ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ امریکی عوام کے حق میں کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور دوستو میں آپ کو یہ جو مس گرین ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک وقت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میک امریکہ گریٹ اگین تحریک کی نمایاں شخصیت سمجھی جاتی تھی، اور انہوں نے اب یہ بات کہی ہے کہ ہم مزید غیر ملکی جنگیں نہیں چاہتے، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا کہ وی آر ڈن، جبکہ مزید کہا کہ اگر امریکہ نے ایران میں فوج بھیجنے کی کوشش کی تو ایک مضبوط اتحاد کھڑا ہوگا جو ناقابل شکست ہوگا۔ وہ ڈیموکریٹس کھڑے ہو رہے ہیں نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ان کی اپنے جو لابیز ہیں جو اس پوری جنگ کو فنڈ کر رہی ہیں وہ بھی ان کے خلاف اب کھڑی ہونی ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ صرف مستقبل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوگا، اصل میں یہ ریپبلکنز کی بقا کا معاملہ بن چکا ہے۔ اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ ایک دو روز میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر ڈرون حملے ہوئے، اور جن کی پاکستان سمیت پوری دنیا نے مذمت کی۔ یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی، لیکن سعودی عرب خلیجی ممالک اوبویسلی وہاں پہ کنسرن ضرور پایا جاتا ہے کہ یہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے اتحادیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اتحادی اگر عراق کے اندر خفیہ فوجی اڈے اگر چلا رہے ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ لوگ اس پراکسی جنگ کے اندر ملوث ہیں۔ دوستو سعودی عرب پر ہونے والے ڈرون حملے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا ایک بیان سامنے آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈرون حملے خطے کے امن اور استحکام کو مزید کمزور کرنے کی کوشش ہے، اور پاکستان نے برادر ملک سعودی عرب کی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان سعودی عرب کی جی جان سے حفاظت کرے گا۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے، اور اس کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ موجودہ باہمی دفاعی معاہدے کے تحت تقریباً 8000 فوجی اہلکار لڑاکا طیارے اور فضائی دفاعی نظام سعودی عرب میں تعینات کر دیے، اور یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ دفاعی تعاون اور خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں سامنے آیا۔ رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس تعیناتی کا مقصد سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا بیرونی جارحیت کی صورت میں فوری رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات کئی دہائیوں پر دوستوں محیط ہیں، جن میں فوجی تربیت ہے، مشترکہ مشقیں کرتے رہے، اسٹریٹجک تعاون ہے، لیکن یہ جو لاسٹ ہمارا معاہدہ ہوا اس میں اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ ذرائع دوستوں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تعینات کیے گئے دستوں میں زمینی فوج کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے پائلٹس اور تکنیکی عملہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ جدید فضائی دفاعی نظام حساس تنصیبات کے تحفظ کے لیے نصب کیا گیا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ حکومتی سطح پر اس تعیناتی کی تفصیلات یا مکمل تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی، لیکن یہ خبریں پوری دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب جنگ کے بادل آپ کو اس پورے خطے میں نظر آنے۔ ابھی بات کرتے کرتے نا چونکہ سعودی عرب کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے، اور وہ یہ ہے حج۔ یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کو اس بنیاد کے اوپر امریکہ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس جنگ کو فوری طور پر اگر 10 دن کے لیے مزید روکا جائے، چونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حملے بڑھ گئے اور پھر پراکسی جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں، اس وقت بہت سارے مسلمان موجود ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی جنگ کی طرف ہم خدا نہ خواستہ جا سکتے ہیں جس کا پھر آپ آغاز تو کریں گے لیکن اس کا اختتام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور پھر مقابلہ دنیا میں ہر جگہ پہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے یہ حالات پیدا ہوں تو پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ امریکہ کو روکیں، اسرائیل کو روکیں۔ اور دیکھیں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے نا کہ حملہ کرتے ہیں، آؤ تیاری کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم تھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ٹھیک 9 دن کے بعد حج، اور پھر اس دوران اگر یہ خدا نہ خواستہ حملہ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، مڈل ایسٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، ایران اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ یہ 10 دن مسلمانوں کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے، اور حج کے دوران خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوا تو یہ بہت ہی
ایک بہت بڑے سانحے کی طرف ہم خدا نخواستہ جا سکتے ہیں۔ دوستو اس بار ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ اکیلا یہ جنگ نہیں لڑے گا، برطانیہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں شامل ہو جائے گا، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر، اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں نا ان کی بھی تیاری اسی طرح ہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ڈرون حملوں کے خلاف برطانوی افواج شہریوں اور خطے کے اتحادیوں کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے کم لاگت میزائل نظام نصب کر دیا گیا جی ان کی طرف سے، اور غیر ملکی میڈیا کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ برطانوی وزارت دفاع نے بیان میں کہا کہ ایڈوانس پریسیژن ویپن سسٹم اب خطے میں آپریشنز انجام دینے والے رائل ایئر فورس کے ٹائفون لڑاکا طیاروں پر نصب کر دیا گیا ہے، جو اس سے پہلے طیاروں میں استعمال ہونے والے میزائلوں کے مقابلے میں بہت کم لاگت ہے اس کی، اور ڈرونز اور دیگر جو خطرات ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، یعنی کم خرچے میں اب یہ حملے کریں گے۔ تو میں آپ کو نا آخر میں خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ سب سے اہم خبر اس خطے کے حوالے سے، چونکہ پراکسی جنگ ہے، اگر سعودی عرب کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ اتنا حساس ہے کہ پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو، شہباز شریف، جو بھی گورنمنٹ کے اندر اس وقت بات کر رہا ہے، اپنا سارا تن من دھن سب جو ہے وہ لگا دیں اور آپ اس ڈیل کو جو ہے کسی طرح تھرو کروائیں، یا کم از کم 10 دن کے لیے اس جنگ کو رکوایا جائے، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور دشمن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ پراکسی وار جو ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل ایسی کوئی حرکت کرتا ہے یا دشمن کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، اس کا بہت ہی خطرناک قسم کا رزلٹ جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور دنیا میں عالمی جنگ، پھر آپ کہتے ہیں نا کہ عالمی جنگ ہو رہی ہے، عالمی جنگ نہیں ہو رہی، تو پھر عالمی جنگ کیسی ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا کوئی ثانیہ نہ ہو، اس جنگ کو اگلے 10 دن کے لیے روکنا بہت ہی ضروری ہے، اور پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے، دیکھیں میں نے پراکسی کی بات کی ہے نا، اب یہ خبر کیا ہے یہ سنیں ذرا، اور خبر یہ ہے کہ عراق میں اسرائیل نے ایک نہیں 2 فوجی اڈے بنا رکھے تھے جو دنیا سے بالکل اوجھل تھے۔ عراقیوں کو بھی علم نہیں تھا اس دوسرے فوجی اڈے کا، اور یہ علم اس وقت ہوا جب سعودی عرب سے عراق کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے۔ امریکی اخبار نے جی، نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے، اور اسرائیل نے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرا میں کم از کم 2 خفیہ فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے جنہیں ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اب عراق کی حکومت کو یہ کیسے ممکن ہے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے ملک میں ایک دوسری فوج آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو رپورٹ کے مطابق اڈے 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران بھی استعمال ہوئے، اور موجودہ کشیدگی میں بھی ان کا کردار سامنے آیا۔ اور دوستو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس اڈے کا جو خفیہ طور پہ رکھا گیا انکشاف اس وقت ہوا جب وہاں پہ ایک چرواہا جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی بتایا کہ ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا جس میں وہ شخص موجود تھا، اس کی بعد میں لاش وہاں سے ڈسکور ہوئی، اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور پھر جو لوگ وہاں پر موجود تھے اسرائیلی، انہوں نے اس کو وہیں پر جو ہے وہ مار دیا۔ تو رپورٹ میں کہا گیا کہ چرواہے نے وہاں فوجی ہیلی کاپٹرز اور ایک عارضی رن وے کو دیکھا۔ چرواہے نے مبینہ طور پر عراقی فوجی حکام کو اس بارے میں اطلاع دی، جس کے بعد عراقی فوج نے علاقے میں ایک جاسوسی ٹیم بھیجی، تاہم رپورٹ کے مطابق اس ٹیم پر حملہ کر دیا گیا جس میں ایک عراقی فوجی ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے، جبکہ فوجی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے وہاں سے۔ تو اس تناظر میں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے جی کوئی ایسا ثانیہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ یہ جو شیطان جنگ کرتا ہے نا دنیا میں، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کو آپ ماریں گے۔ الٹیمیٹلی آپ نے اپنی جو آرسنل ان کو گرم رکھنا ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ڈالر بن رہا ہے، دنیا کو خوف میں مبتلا کر کے آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع مضبوط کریں، حالانکہ کسی بھی ملک کو اسلحہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر سب جو ہیں ایک دوسرے کا اس کی آزادی کا احترام کریں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔